بچے کا تربیت کرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم خواتین اور بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کامیابی کے لیے عطا فرمایا ہے. دین اسلام پر جو بھی چلے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو دعوت دی ہے، اور خصوصاً ایمان والوں کو ہی دعوت دی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو. اس میں اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہیں، مردوں سے بھی مخاطب ہیں اور عورتوں سے بھی مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی صبح اٹھنے سے لے کر کے سونے تک، اور جب شریعت فرض ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد میں، جب سے لے کر کے موت تک پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ سلامتی والا دین ہے، کہ جو بھی اس دین میں آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی دی، دنیا کی بھی سلامتی اور آخرت کی بھی سلامتی. اسلام تو ہے ہی سلامتی کا نام، کہ اسلام کے آنے سے پہلے صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی، عورتوں کی زندگیاں کیسی تھی، مردوں کی زندگیاں کیسی تھی. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے اسے، یعنی ایسے جاہل لوگ تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی، اور ذرا ذرا سی بات پر کنبے کے کنبے برسوں تک لڑا کرتے تھے. ایسی قوم تھی ایمان کے لانے سے پہلے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، تو قبول کرنے کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی محنت پر، عورتوں کی محنت پر، اور مردوں کی قربانیوں پر، عورتوں کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں رضا کا پروانہ دے دیا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہر صحابی کے نام کے بعد میں رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے، اور ہر صحابیہ کے نام کے بعد میں رضی اللہ عنہا لگایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. حضرت فاطمہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، ام سلمہ کا نام آئے امی جان کا تو رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کر کے گئی ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان یہ سمجھ لیں، مرد بھی سمجھ لیں اور عورتیں بھی سمجھ لیں، کہ جو اس راستے سے چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا نصیب کرے گا. تو محترم خواتین، مردوں کو، مستورات کو جو جمع کرنے کا مقصد ہوتا ہے، وہ اسی بات کا مقصد کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے. دین میں بنیادی جو محنت ہے، حدیث شریف کے اندر آیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. ان میں سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے. کلمے کا اقرار ہے،
لا الہ الا اللہ ہے، اسے ایمان کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس ایمان کے کلمے پر حضرات صحابہ کرام کا، صحابیہ کرام کا اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبی کے ماننے والوں کی کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ آج ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، عورتوں نے بھی بہت سارے کام سیکھے ہیں، نماز سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے اور گھر کے بہت سارے کام کرنے سیکھے ہیں، نہیں سیکھ پائے تو ہم ایمان کو نہیں سیکھ پائے۔ حالانکہ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں مال پر اتنے پر کہ صاحب نصاب ہو جائے اور اس کا سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے یہ ایمان 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو نماز کا جب وقت آتا ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے مرد بھی اور مستورات بھی کیا کرتے ہیں کہ نماز کی کنجی ہے وضو، نماز کی کنجی وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو نماز کی کنجی وضو ہے۔ لیکن اگر فرائض میں دیکھیں تو نماز کے 13 فرض ہیں، واجبات 14 ہیں، 51 سنت ہے، کہیں وضو کا ذکر نہیں نماز کی شرائط میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے تم تیاری کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں کھول کھول بیان فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر 6666 آیتیں ہیں، ان میں 500 آیت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی ہیں جن سے فرائض کے مسائل نکالے جاتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ان میں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تو نماز کے ادا کرنے کے لیے وضو کی جاتی ہے، تو نماز تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز کی تیاری کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا جاتا ہے، پاک کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، پاک جگہ استعمال کی جاتی ہے، یہ سارا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ ایمان کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اب میں خود سوچوں، آپ خود سوچیں کہ ایمان کی فرض کی ادائیگی کے لیے میں نے کیا کیا۔ ایمان تو 24 گھنٹے فرض ہے، اور ایمان ہے کیا؟ حضرات صحابہ کرام نے اور آپ سے یعنی پچھلی امتوں کے، پچھلی قوموں کے مردوں نے، عورتوں نے جب ایمان کی خاطر قربانی دی تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، لیکن ایمان ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے بڑا مشکل تھا۔ ایمان ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے بڑا مشکل تھا۔ فرعون کی بیٹی کی باندی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکی تھی،